بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب علامۃ الایمان حب الانصار۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال اخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار۔ ایمان کی علامت انصار کی محبت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے بغض کرنا، نفرت کرنا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ الانصار، ناظرین، انصار یہ اوس اور خزرج کا قبیلہ ہے۔ ان کو پہلے بنی قیلہ کہا جاتا تھا۔ قیلہ ان کی ماں کا نام ہے، حارثہ ان کے شوہر تھے۔ رسول اکرم نے ان کو انصار کہا، اور پھر یہی نام ان کی اولاد، احفاد اور موالی پر بولا جانے لگا، انہی کے ساتھ چپک گیا۔ ان کو انصار اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پناہ دی تھی، ان کی مدد کی تھی، ان کے لیے قربانی دی تھی، ہر طرح کی قربانی دی تھی، غمخواری کی تھی، اور ہمیشہ آپ کی حفاظت کے لیے تیار رہتے تھے۔ جنگ ہے، امن ہے، جیسے بھی حالات ہیں، سارے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے قربانیاں دیتے رہتے تھے۔ موجم القبائل میں ہے کہ یہ لوگ زمانے جاہلیت میں آپس میں بہت لڑتے تھے، ان کو یہودی ابھارا کرتے تھے اور ان کو مسلسل لڑاتے رہتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں ان کا سب سے بڑا بت منات تھا، یہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اصلاً یہ یمن کے باشندے ہیں۔ موجم قبائل العرب القدیمۃ والحدیثہ، عمر رضا کا حالہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ ان کو یہ فضیلت ان اسباب کی بنا پر حاصل ہوئی، اور یہ عظیم منقبت ان کو ملی، تو اس کی وجہ سے اس بات کا خوف تھا اور اس بات کا خطرہ تھا کہ دوسرے لوگ ان سے نفرت کریں گے اور ان سے بغض کر سکتے ہیں، اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ باب قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس عائز اللہ بن عبد اللہ ان عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ وكان شہید بدرا وهو احد النقباء لیلۃ العقبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحوله عصابۃ من اصحابی بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونه بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، عبادہ بن صامت یہ بدری صحابی ہیں، اور عقبہ کی رات میں سرداروں میں سے ایک تھے۔
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی، بایعونی، تم لوگ ہم سے بیعت کرو، تم لوگ ہم سے عہد کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور تم چوری نہیں کرو گے، تم زنا نہیں کرو گے، تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور تم کسی پر الزام نہیں لگاؤ گے، کسی پر بہتان نہیں تراشو گے، تم بھلائی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ تم میں سے جس نے اس کو پورا کیا تو اس کا صلہ، اس کا اجر اور بدلہ اللہ پر ہے، اور جس نے اس میں سے کوئی غلط کام کر لیا اور دنیا میں اسے سزا دے دی گئی، یہ حد جاری کر دیا گیا، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اور جس نے اس میں سے کوئی غلط کام کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ اگر چاہے تو معاف کر دے، اور اگر چاہے تو اس کی سزا دے۔ فبایعناہ علی ذلک، تو ہم نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ بیعت عقبہ، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہاں منا کا وہ پہاڑی راستہ مراد ہے جو منا کے مغربی کنارے پر مکہ جاتے ہوئے پڑتا ہے۔ اس گھاٹی کے پاس رسول اکرم نے حج کے ایام میں 2 سال مدینہ والوں سے بیعت کی تھی۔ پہلی بیعت نبوت کے 12ویں سال یہ منعقد ہوئی تھی۔ اس میں مدینہ کے کل 12 آدمی شریک ہوئے۔ 12 میں سے 5 وہ لوگ تھے جو 1 سال پہلے اسلام لا چکے تھے، 7 لوگ نئے تھے۔ سب نے اسلام قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ دوسری بیعت نبوت کے 13ویں سال اسی گھاٹی کے پاس پروگرام کے مطابق 12 ذی الحجہ کو مدینہ کے 75 آدمی آپ سے ملے۔ رات کا وقت تھا، یہ لوگ خفیہ طریقے سے جمع ہوئے تھے۔ ان میں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ عبادہ بن صامت دونوں سال دونوں بیعت میں شریک ہوئے تھے۔ دوسری بیعت میں آپ نے 12 آدمیوں کو نقیب یعنی سردار مقرر کیا تھا۔ عبادہ بن صامت بھی ان نقبہ میں سے تھے۔ اسحاف القاری شیخ نور العین سلفی۔ اجتناب المعاصی من الایمان، گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے پرہیز کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا جز ہے۔ ایسے جیسے کہ اللہ کے احکام اور اس کے فرامین کی پیروی کی جاتی ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے تو وہ ایمان ہے۔ اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار دیتے ہیں، اور وہ معتزلہ ہیں۔ المبایعہ، المبایعہ معاہدہ کو کہتے ہیں۔ یہ جو سند آئی ہے، اس حدیث کی سند، اس میں سب کے سب شامی راوی ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، محمد بن اسماعیل تیمی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اولاد کے قتل کو خصوصاً بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اولاد کا قتل کرنا یہ قتل ہے اور رشتہ کاٹنا ہے، 2 گناہ ہے، ایک تو قتل ہے اور دوسرا رشتہ کاٹنا ہے۔ اس لیے اس کے سلسلے میں ممانعت والی بات یہ زیادہ تاکیدی ہے اور اس کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے، اور ان کا قتل کرنا اور بچیوں کو گاڑ دینا
भूख मरी के खौफ से, फक्र व फाका के खौफ से या आर के खौफ से अरबों के यहाँ शाये ज़ाये था, ये चीज पाई जाती थी। इकामतुल हुदूद, हद कायम करना, हुदूद की तनफीस आदमी के इस गुनाह को ख़त्म कर देगी। यानी आदमी ने कोई गुनाह किया, चोरी किया, ज़िना किया, तो जब इसमें हाथ काटा जाएगा तो हाथ काटने की वजह से ये गुनाह ख़त्म हो जाएगा, या इस ज़िना का गुनाह नहीं रहेगा, लेकिन दूसरे गुनाह अपनी जगह पर बरकरार रहेंगे। हुदूद की तनफीस आदमी के इस गुनाह को ख़त्म कर देगी और इसका कफ़ारा हो जाएगी। उबादा बिन सामित की ये रिवायत उसकी दलील है। भले ही आदमी तौबा ना करे लेकिन गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। काफिर, मुशरिक और मुर्तद वगैरह पर अगर कोई हद लगाया जाता है तो इनके गुनाह ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि इनके यहाँ ईमान नहीं है। किसी मुअय्यन आदमी के बारे में नहीं कहना चाहिए कि वो जन्नती है या जहन्नमी है, इल्ला ये कि किसी के बारे में जन्नत की बशारत दी गई हो। जन्नत की बशारत दी गई है तो ऐसी सूरत में उसको जन्नती कहेंगे, लेकिन अगर जन्नत की बशारत नहीं है तो उसके बारे में, बाकी लोगों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये चीज़ मुमकिन थी, आपके बाद ऐसा मुमकिन नहीं है। ज़रूरत और मसलहत के पेश नज़र वक्त का इमाम अपनी रियाया से बैत ले सकता है। हालात के एतबार से, हालात कैसे हैं, तकाज़े कैसे हैं, उनके एतबार से इमाम लोगों से मुआहिदा ले सकता है और बैत ले सकता है। बाब मिनद्दीनी अल फिरारो मिनल फितन। قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعسع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر ومواقع القطر यफिर बिदीनिही मिनल फितन। फितने से, फितने के खौफ से दीन की हिफाजत के लिए राह फिरार अख्तियार करना। अगर कोई समाज ऐसा है, ऐसा मुआशरा है जहां आदमी अपने दीन की हिफाजत नहीं कर पाएगा, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत नहीं कर पाएगा, खुद फितने में पड़ जाएगा, शिरक में पड़ जाएगा, कुफ्र में पड़ जाएगा, बिदअत मुकफ़िरा में पड़ जाएगा, ज़िना में पड़ जाएगा, शराब में पड़ जाएगा, तो ऐसे समाज से उसे निकल जाना चाहिए। तो कहते हैं कि ये भी ईमान का हिस्सा है और ये ईमान का जुज़ है। नाज़रीन, अल-फितना, हर वो चीज़ जिससे आदमी बहक जाए, ये बहुत प्यारी ताबीर यहाँ लाई गई है। अल-फितना, हर वो चीज़ जिससे आदमी बहक जाए तो उसको फितना कहा जाता है। इस हदीस की जो सनद आई है इसके सारे रुवात मदनी हैं। फितनों से दीन की हिफाजत, फितनों से फिरार, फितनों से भागना, ये दीन की हिफाजत है और फितनों से फिरार का मुहर्रिक ये दीन है, इसलिए इसको यहाँ पे लाया गया है। बाबु कौली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अअलमुकुम बिल्लाह व अन्नल मारिफत फ़िअलुल क़ल्ब लिक़ौलिल्लाहि तआला वलाकिन युआखिदुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का बयान कि मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह को जानता हूँ, तुम में सबसे ज्यादा मैं अल्लाह को जानता हूं, और मारिफत ये दिल का फेल है। व अन्नल मारिफत फेलुल क़ल्बी, मारिफत ये दिल का फेल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है
वलाकिन युआखिदुकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल के इरादों पर तुम्हारी गिरफ्त करेगा और तुम्हारी पकड़ करेगा। जो गुनाह, जो बातें, जो कसम दिल में बैठ गई, पुख्ता हो गई, तो उस पर आदमी की गिरफ्त होगी। ये रिवायत हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से मरवी है। कहती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि जब आप कोई हुक्म देते थे तो ऐसा हुक्म देते थे, ऐसी तालीम देते थे जिसके करने की लोग ताकत रखें। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम आपकी तरह नहीं हैं, हम आपकी तरह नहीं हैं। अल्लाह ने आपके अगले और पिछले गुनाहों को माफ कर दिया है। यानी अगर हैं तो रसूल के गुनाह है नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी दानिश्त में कहा कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और गुस्सा आपके चेहरे पर जाहिर हुआ। और उसके बाद में आपने कहा था कि तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी और अल्लाह को जानने वाला मैं हूं। इस हदीस में और इस बाब को लाकर मुर्जिया की तरदीद की गई है, जो सिर्फ तस्दीक को ईमान मानते हैं, ईमान में वो अमल को नहीं शामिल करते हैं और उसको बाहर रखते हैं। अगर आदमी ने जुबान से कह दिया इन फ़अलतु कज़ा फ़अना काफिर, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं काफिर हूं, इससे वो काफिर नहीं होगा यहां तक कि वो दिल में इसका पक्का इरादा कर ले। आदमी ने अज़्म मुसम्मम कर लिया। इसी वजह से बाज़ उलमा ये कहते हैं कि अगर आदमी ने कोई भी गलत काम करने का पक्का इरादा कर लिया, पुख्ता इरादा कर लिया, लेकिन वो गलत काम नहीं कर पाया, उस पर कुदरत नहीं रख सका ज़िना करने के सिलसिले में, चोरी करने के सिलसिले में, तो ऐसी सूरत में उसको गुनाह होगा। इस हदीस के बहुत से फवायद हैं। आमाले सालेहा से दर्जात बुलंद होते हैं और गुनाह मिटते हैं। नेकियां गुनाहों को मिटाती हैं और ख़त्म करती हैं। सहाबे किराम ज्यादा से ज्यादा इबादत की तमन्ना करते थे और नेकी और भलाई के तलबगार रहा करते थे। इस सिलसिले में उनका बड़ा जोश व खरोश देखा गया है। किसी शरई हुक्म की मुखालफत पर आलिम या हाकिम नाराज हो सकता है। इसी तरह से मुअल्लिम है, बाप है, माँ है, तरबियती नुक्ते नज़र से, तालीमी नुक्ते नज़र से बेटा गलती करता है, तलबा या तालिबात गलती करती हैं, तो उनको मुअल्लिमा डांट सकती है या माँ डांट सकती है और सख्ती के साथ उनसे कोई मामला किया जा सकता है, ताकि ये जो गलती आई है और तरबियत की नींव और उसकी बुनियाद टेढ़ी हो रही है, वो सीधी हो जाए। बिना फख्र तकब्बुर के आदमी ज़रूरत के मुताबिक अपने इल्म का इजहार कर सकता है। जैसे आदमी किसी नई जगह पर गया, लोग उसे नहीं जानते हैं और उसे कुछ काम है, उसे दर्स देना है किसी नई मस्जिद में, या नई मस्जिद में खुतबा देना है, या कोई भी दीनी काम है और लोग उसे नहीं जानते हैं, उसके नाम को, उसकी डिग्री को, उसकी शहादा को और उसकी सकाफत को, तो उसे बता देना चाहिए कि मैं फुला बिन फुला हूँ, ये मेरी सकाफत है, यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरा अकीदा है और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमें दर्स देने दें, आप हमें जुमा का खुतबा पढ़ाने दें या कोई भी दीन का काम करने के लिए मौका दे दें। दो कामों में जो आसान हो उसको अख्तियार करना बेहतर है, इस शर्त के साथ कि वो शरीयत के खिलाफ ना हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस तरह का जब अख्तियार दिया जाता था तो आप उनमें से जो आसान होता था उसी को चुनते थे और उसी को अख्तियार करते थे। इबादत में दरमियानी
اور بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ یہ قائم و دائم رہے اور منقطع نہ ہو۔ عبادت میں نہ تو بہت زیادہ تیز ہونا چاہیے اور رات بھر تہجد پڑھنا، دن بھر روزہ رکھنا، تہجد پڑھنا اور اسی نفلی عبادتوں میں اپنے آپ کو کمزور کر ڈالنا، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے تاکہ آدمی کے جسم میں طاقت باقی رہے، اس کی طاقت رہے۔ ابھی اس کو بہت کام کرنا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی والدہ ہیں، اس کے والد ہیں، اسے کام کرنا ہے، اسے کھیتی کرنی ہے، اسے پڑھانا ہے، یا کہ اور بہت سارا کام کرنا ہے۔ اگر وہ ایسے ہی اپنے کو بھلا ڈالے گا، اپنے کو جلا ڈالے گا، اس کے بعد میں پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے، ہماری بات نہیں مانو گے تو تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا، تمہاری آنکھیں دھس جائیں گی۔ یہ روایت آگے آئے گی۔ عبادات میں درمیانی اور بیچ کا راستہ اپنانا تاکہ یہ باقی رہے اور منقطع نہ ہو۔ مزدور کو اتنے ہی کام کا مکلف کرنا چاہیے جتنے کی وہ طاقت رکھتا ہے، اتنا ہی اسے کام دینا چاہیے اور بہت زیادہ اسے مکلف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اسے زیادہ کام دیتے ہیں یا تھوڑا سخت کام دیتے ہیں تو جو مالک ہے وہ خود بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو اور اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ باب من کریہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان۔ جو آدمی اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ کفر میں پلٹ جائے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نکال لیا ہے، اسے کفر سے نکال لیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ مزاج، یہ داعیہ اور یہ فکر ایمان کا حصہ ہے اور یہ ایمان کا جز ہے۔ یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے کہ کوئی آدمی مسلمان ہونے کے بعد کفر میں لوٹنا ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ یہاں پر جو روایت ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے یہاں یہ پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ نمبر ایک جس کو اللہ اور رسول سب سے زیادہ محبوب ہے، دنیا کی ساری چیزوں کے مقابل میں وہ اللہ اور رسول کو زیادہ پسند کرتا ہے اور ان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دوسری، جس نے کسی آدمی سے محبت کی اور یہ محبت صرف اللہ کے لیے ہے، کسی دنیاوی منفعت کے لیے نہیں۔ اور نمبر 3، وہ آدمی جو اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ کفر کی طرف پلٹ جائے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے بچا لیا تھا اور نکال لیا تھا، جیسے کہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے۔ یہاں پر جو روایت آئی ہے اس روایت کے سارے روات یہ بصری ہیں۔ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، مومنین کے اعمال آپس میں ایک دوسرے سے کم اور زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کم ہے تو زیادہ ہے اور اگر زیادہ ہے تو کم ہے، یہ ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نکالو ان لوگوں کو
جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا، ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، قَدِ اسْوَدُّوا، اور یہ لوگ جہنم میں جل جل کر کے کالے ہو چکے ہوں گے، ان کو بارش کے پانی میں ڈالا جائے گا۔ شک کا مالک، امام مالک کو یہاں شک ہوا ہے، یہاں حیا کہا ہے یا الحیات۔ فَيَنْبُتُونَ، وہ لوگ اگیں گے، بڑھیں گے، ایسے جیسے سیلاب کے کنارے دانا اگتا ہے اور بڑھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کس طرح سے وہ تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے اور پیلا زرد 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 نکلتا ہے اور وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو یہ باب آیا ہے، اس باب میں مومنین کے اعمال کے تفاضل اور اس میں کمی بیشی کو بتایا گیا ہے، اور اسی سے ایمان کی کمی بیشی بھی ثابت کی گئی ہے۔ نہر الحیا یا نہر الحیات، بارش یا زندگی کی نہر، بارش کی نہر یا زندگی کی نہر، کہ اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا اور اس کے بعد میں ان کا جسم دھیرے دھیرے اپنی اصلی حالت پر آ جائے گا۔ جہنم میں جو لوگ ڈالے جائیں گے، چاہے جس طبقے میں ہو، وہ جل کر کے فوراً ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ جس طرح سے ان کو عذاب دینا ہے یہ ہوتا رہے گا اور ان کے جسم کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس لوگ آ کر کے کہیں گے، وہ مولوی ہوگا اور وہ دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہا ہوگا، اس سے پوچھیں گے کہ آپ ہمیں بھلائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، آپ یہاں کیسے آ گئے، آپ کیسے جہنم میں آ گئے؟ تو وہ کہے گا کہ میں آپ کو بھلائی کا حکم دیتا تو تھا پر خود نہیں عمل کرتا تھا، اور برائی سے روکتا تھا لیکن میں برائی کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سب کے سب جہنم میں ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں اور ان کو عذاب بھی ہو رہا ہے۔ اس باب کو لا کر مرجئہ کی تردید مقصود ہے۔ مرجئہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد معصیت نقصان دہ نہیں، جبکہ یہاں پر معصیت نقصان دہ ہے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ حدیث سے ان کی تردید ہو رہی ہے، کیونکہ معصیت کے اعتبار سے اگر ایمان میں کمی زیادتی نہ مانی جائے تو پھر حبۃ و خردل من ایمان کہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب کسی کا ایمان رائی کے دانہ کے برابر ہے تو کچھ ایسے ہوں گے جن کا پہاڑ کے برابر ہوگا، اس سے کم ہوگا، اس سے کم ہوگا اور اس سے زیادہ ہوگا۔ جب ایمان رائی کے دانہ کے برابر ہے تو اس سے بڑا بھی ہوگا۔ معتزلہ کی تردید، معتزلہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جبکہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ عذاب دے کر ان کو نکال لیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا نائم، ایک بار میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ ہمارے اوپر پیش کیے جا رہے ہیں اور سب قمیص پہنے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کی قمیص ان کی چھاتی تک پہنچتی تھی اور بعض کی قمیص اس سے زیادہ تھی، اس سے بڑی تھی۔ میرے سامنے عمر بن خطاب لائے گئے، ان کی قمیص بہت لمبی تھی، ان کی قمیص گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا کی، اس کا معنی کیا نکالا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے دین،
اس حدیث کے جو رجال ہیں سند کے وہ سب کے سب مدنی ہیں، اور اس حدیث کی سند میں 2 تابعی ہیں اور 2 صحابی ہیں، ابو امامہ بن سہل اور ابو سعید خدری، یہ 2 صحابی ہیں، اور صالح اور ابن شہاب یہ 2 تابعی ہیں۔ باب الحیاء، باب الحیاء من الایمان یا باب الحیاء من الایمان۔ قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک ابن انس عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعيد اخاه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان۔ حیا یہ ایمان کا جز ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک انصاری کے پاس سے ہوا، وہ حیا کے سلسلے میں اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے یا اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑو ان کو، حیا یہ ایمان کا جز ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ حیا یہ معصیت سے روکتی ہے، ایسے جیسے کہ ایمان معصیت اور گناہ سے روکتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے یعظ اخاہ، اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے، یعظ کا 2-3 معنی بیان کیا گیا ہے۔ یعاتب، وہ اپنے بھائی کی سرزنش کر رہے تھے، یخوف، اپنے بھائی کو ڈرا رہے تھے، یا ینصح، اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے، یا یذکر، ان کو بھی نصیحت کر رہے تھے۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حیا، کسی کے ہاں حیا زیادہ ہوتی ہے اور کسی کے ہاں کم ہوتی ہے، یہ بھی کمی زیادتی کو قبول کرتی ہے۔ باب فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور اس بات کا کہ محمد یہ اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ اسے کر لیں تو انہوں نے ہم سے اپنا خون اور اپنا مال بچا لیا اور محفوظ کر لیا، ہاں مگر اسلام کے حق میں، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ مرجئہ کی تردید کرتے ہیں کہ وہ عمل کو ایمان میں داخل نہیں مانتے، جبکہ حدیث میں قول اور عمل دونوں کو ایمان کہا گیا ہے۔ حدیث میں قتال کرنے کی بات آئی ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان سے قتال کریں، تو اس کی بابت کئی باتیں کہی گئی ہیں۔ ہم یہاں 2 باتیں جو زیادہ قرین قیاس ہیں اور وہی منطقی ہیں، ہم ان کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ حدیث پہلے کی ہے اس لیے منسوخ ہے، اور جزیہ والی روایت بات کی ہے اور وہ ناسخ ہے، تو جزیہ لینے کی بات آ گئی تو پھر جزیہ والی مؤخر ہے اور قتال والی بات مقدم ہے، اور وہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے۔ دوسری بات، اس سے مراد وہ مشرکین ہیں جو جزیہ نہیں دیتے اور ان سے کوئی معاہدہ نہیں، بلکہ وہ محارب ہیں یعنی جنگ کرنے والے ہیں، وہ مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں، ایسی صورت میں ان سے جنگ کریں گے۔ ورنہ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے،
मुसलमान अमन अमान को फैलाने वाले हैं, और चाहे जिसको तकलीफ हो रही हो, मुसलमान को, काफिर को, सिख को, यहूदी को, नसरानी को, तो मुसलमान उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करेगा, उसकी इज्जत की हिफाजत करेगा, उसके माल की हिफाजत करेगा, हर तरह से उसको सहूलत फराहम करेगा। इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम, इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम का मतलब यह है कि आदमी ने कलिमा का इकरार किया तो उसका खून और माल महफूज हो गया। लेकिन अगर किसी ने किसी को नाहक कत्ल कर दिया, मुर्तद हो गया, दीन को छोड़ दिया, दूसरे दीन को अपना लिया, शादीशुदा था कोई मुसलमान और इसने ज़िना किया, तो इन 3 हालात में इस पर इस्लाम का हक आ गया। और इस्लाम का हक यह है कि इन्हें इसकी सजा दी जाएगी, और वो सजा है सजाए मौत। यही हक़ुल इस्लाम है। कलिमा पढ़ने से इनको जो जान और माल की हिफाजत मिली थी वो फायदा न देगी, और इनको अब काजी और शरीयत के मुताबिक इन्हें मौत की सजा दे दी जाएगी। काजी होगा, हाकिम होगा, फैसला करेगा और उसके बाद में इन्हें सजा दे दी जाएगी। यहाँ एक बात और कहना बहुत जरूरी है और उसे समझना बहुत जरूरी है कि इस किताबुल हुदूद, हुदूद के जो मसाइल हैं उनको इस्लामी ममलकत ही में नाफिज करेंगे, गैर इस्लामी ममलकत में उनकी तनफीस नहीं होगी। आदमी चाहे जितना मुत्तकी और परहेजगार हो, जो दुनिया में अक़लियत मुस्लिमा है, जैसे बहुत बड़ी अक़लियत हिंदुस्तान है, इनके अलावा बहुत सारी हुकूमतें हैं जहां मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है, वहां पर अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो इस्लामी कानून को नाफिज नहीं करेंगे। इस्लामी कानून का मतलब है हुदूद के कानून को नाफिज नहीं करेंगे, कत्ल नहीं करेंगे, कत्ल के बदले किसी को रज्म नहीं करेंगे, हाथ नहीं काटेंगे, बल्कि ये लोग तौबा करें और अपने अंदर इस्लाह पैदा करें। एक और बात का कहना भी बहुत जरूरी मैं समझता हूं, वो है गुस्ताखे रसूल। गुस्ताखे रसूल को लेकर के बड़े हंगामे होते रहते हैं और मुसलमान बड़े बहुत इश्तियाल अंगेज फितरत और तबीयत का मालिक है। थोड़ी सी बात होती है, इनको मुश्तइल कर दिया जाता है, ये भड़क उठते हैं। जानबूझकर ये किया जाता है, जानबूझकर पोस्ट भेजा जाता है ताकि मुसलमान मुश्तइल हो जाएं और सड़क पर आ जाएं, तो उनके कई काम हो जाते हैं कि एक तो मुसलमानों के सिलसिले में कुछ कहने का मौका मिल जाता है, इल्जाम लगाने का मौका मिल जाता है कि देखो मुसलमान कितने इश्तियाल अंगेज फितरत के मालिक हैं, सड़क पर उतरे तो ऐसी सूरत में उन पर गोली चल सकती है और चलती रहती है। ये मुसलमान कौन सा मुसलमान है कि मुश्तइल हो जाता है? कौन सा अखलाक उसके यहाँ है कि दूसरों की गाड़ियां जला देता है, दूसरों की मोटरसाइकिल तोड़ देता है, रास्ता जाम कर देता है। अब बीमार कैसे अस्पताल जाएंगे, पढ़ने वाले बच्चे कैसे जाएंगे, रास्ता जिनको तय करना है, सफर करके इस सड़क को पार करके उन्हें अपने घर जाना है, कैसे जाएंगे? यहाँ कौन सा अखलाक है, यहाँ कौन सा दीन है, यहाँ कौन सा ईमान है? ये सारी चीजें मुनासिब नहीं है। इनका काम क्या था? इनका काम था कि जिसने गुस्ताखी की है उसके पास जाते, प्यार से उसे बातें करते, गर्मी न दिखाते, नरमी दिखाते, कुरान दे देते, उनकी जुबान में हदीस देते, जिस नुक्ते को उभारा है उस नुक्ते के सिलसिले में खुद बताते या किताब देते या किसी से समझवाते, और अगर वो नहीं मान रहा है तो नरमी ही करते। बताइए, क्या किसी ने ऐसे गुस्ताखे रसूल से तमाचा खाया है? कोई खुश नसीब जो समझाने गया हो और उस गुस्ताख ने इनके साथ भी गुस्ताखी की हो और इसको गाली दे दिया हो, इसको मार दिया हो
تماچے لگایا ہو؟ کہیں ایسا نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب تک کسی اخبار نے ایسی کوئی خبر شائع کی ہے، واللہ عالم۔ یہ اقدام نہیں ہونا چاہیے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ آدمی نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا تو اس کو مسلمان مانا جائے گا اور اس کے ظاہر کا اعتبار ہوگا۔ دل میں کیا ہے، اس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے یا نہیں، اس کا کھود پرید کرنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر، ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے اور دل کی باتیں اور دل میں جو راز چھپا ہوا ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہی اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی آدمی نہ آئے اور یہ بات نہ کہے کہ ہمارے دل میں ایسے ہے اور ہمارے دل میں ایسے ہے، ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے، ہم ظاہر ہی پر حکم لگائیں گے۔ آخرت میں اپنی نیت کے اعتبار سے اسے نیکی یا بدی ملے گی اور اسی کے اعتبار سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ باب من قال ان الایمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون، وقال عدة من اهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم اجمعين اما كانوا يعملون، عن قول لا اله الا الله، وقال لمثل هذا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ اس باب میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ایمان وہی عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ جنت جو تم کو دی گئی ہے، جو کچھ تم عمل کرتے تھے یہ اسی کا صلہ ہے، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان کہ تمہارے رب کی قسم ہم ان سے ضرور پوچھیں گے جو کچھ یہ کرتے تھے، یہ جو کچھ کرتے تھے اس کے بارے میں ہم سوال کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہم سوال کریں گے۔ اور فرمایا لمثل ھذا، اسی طرح سے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر آپ نے فرمایا حج مبرور۔ ایمان عمل ہے، اس کو 3 آیتوں سے ثابت کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان آیتوں میں عمل بول کر ایمان مراد لیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں جنت میں جانے کا سبب عمل بتایا گیا ہے اور عمل بنا ایمان کے مفید نہیں۔ بہت سارے غیر مسلمین بہت سا نیک کام کرتے ہیں، صدقہ، خیرات اور بہت نیک کام کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اس لیے مرنے کے بعد انہیں اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ آیت میں عمل بول کر ایمان مراد لیا گیا ہے۔ دوسری آیت کے سلسلے میں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اما کانوا یعملون سے مراد لا الہ الا اللہ ہے،
یعنی لوگ کیا کرتے تھے؟ تو اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا یہ اقرار کرتے تھے دنیا میں یا اقرار نہیں کرتے تھے؟ یہاں بھی عمل بول کر ایمان مراد لیا گیا ہے۔ تیسری آیت میں فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ سے مراد فَلْيُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُونَ ہے۔ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ اس کا مطلب ہے مومن ایمان لائیں، عمل بول کر ایمان مراد لیا گیا ہے۔ یہاں فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، العاملون عمل سے ہے اور ایمان یہاں پر ہے عمل کا اطلاق ایمان پر، ایمان کا اطلاق عمل پر۔ حدیث میں جو بات آئی ہے اس سے جو استدلال کیا گیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوچھا گیا تھا کہ ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ تو اس کے جواب میں ایمان باللہ و رسولہ کہا ہے، یعنی اللہ رسول پر ایمان لانا۔ سوال عمل کا ہے اور جواب ایمان کا ہے۔ اگر ایمان عمل نہیں ہوتا تو یہ جواب نہیں دیا جاتا۔ باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام او الخوف من القتل، لقوله تعالى قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، فاذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر اسلام حقیقی نہ ہو بلکہ ظاہری تابع داری آدمی دکھائے، ظاہری طور پر تابع داری دکھائے یا قتل کے خوف سے ایمان لے آئے تو یہ ایمان دنیا میں فائدہ دے گا پر آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعرابیوں نے کہا تھا ہم ایمان لائے، تم کہو تم ایمان نہیں لائے لیکن ایسے کہو ہم مسلمان ہوئے۔ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، اگر ایمان شرعی ہے، ایمان حقیقی ہے تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں اللہ کے نزدیک حقیقی اسلام وہی، ان الدین عند اللہ الاسلام، حقیقی دین اللہ کے نزدیک وہی اسلام ہے۔ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع، اسلام اور ایمان جب اکٹھا ہوتے تو دونوں کا معنی الگ الگ ہوتا اور جب الگ ہو جاتے تو دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے۔ ان سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا رحتن و سعد جالس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا اور ساتھ بیٹھے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا اور وہ آدمی حضرت سعد کے نزدیک بہت پیارے تھے اور بہت پسندیدہ تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے، فلاں کو آپ نے نہیں دیا؟ اللہ کی قسم میں تو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مومن ہے۔ آپ نے فرمایا یا مسلم۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر جو میں ان کے بارے میں جانتا تھا یہ بات غالب آ گئی، میں نے پھر اپنی بات پلٹائی، میں نے کہا کیا بات ہے فلاں کے سلسلے میں؟ اللہ کی قسم میں تو ان کو مومن سمجھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا مسلم۔ پھر میرے اوپر وہ بات غالب آ گئی جو میں ان کے بارے میں جانتا تھا، میں نے پھر اپنی بات پلٹائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پلٹ کر وہی بات کہی اور وہی جواب دیا۔ ثم قال، پھر کہا اے سعد میں کسی کو دیتا ہوں اور ان کے علاوہ دوسرا آدمی ہم کو بہت محبوب ہوتا ہے، میں اس کو دیتا ہوں اس خوف سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل جہنم میں نہ ڈال دے، کہ اگر اس کو نہ دیتا تو مرتد ہو جاتا،
اور اپنے دین کو چھوڑ دیتا۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے، حقیقت شرعیہ، حقیقت لغویہ۔ حقیقت شرعیہ یہ ہے کہ اس میں اسلام، ایمان اور دین سب برابر ہیں اور ایک معنی میں ہے۔ اور حقیقت لغویہ، جب یہ لغوی معنی میں ہوگا تو ظاہری اطاعت کے معنی میں ہوگا، اور ظاہری طور پر کوئی مسلمان ہو گیا تو ظاہر میں اسے مسلمان مانا جائے گا۔ تو یہ ہے حقیقت شرعیہ اور حقیقت لغویہ۔ فوائد: ایمان اور اسلام کا لغوی معنی ایک ہے اور شرعی معنی ایک ہے۔ مسلمان کی مصلحت کے لیے جو مال ہوگا اس میں حاکم اپنی ثوابدید سے تصرف کر سکتا ہے، جیسے بیت المال میں مال ہے یا مال غنیمت سے مال آیا، اب حاکم اپنے حساب سے جس کو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ حاکم یہ سمجھتا ہے کہ ان کو دینا چاہیے، یہ ہماری طرف مائل ہوں گے اور ان کے ہاں جو شکوک و شبہات اور اضطرابات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو حاکم اس طرح کا تصرف کر سکتا ہے۔ جائز امور میں حاکم کے پاس سفارش کی جا سکتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو تمہیں اجر دیا جائے گا اور ثواب ملے گا، لیکن یہ سفارش جائز امور کے سلسلے میں ہونا چاہیے، ناجائز اور حرام کام میں نہیں۔ سفارش کرنے والے کی سفارش کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ کسی حاکم کے ہاں سفارش کی گئی تو ضروری نہیں ہے کہ اس سفارش کو قبول کر لی جائے، ممکن ہے کہ حکومت اور حاکم کی مصلحت کے خلاف ہو۔ حاکم اپنے عمل کی مصلحت بیان کر سکتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تو حاکم اپنے سلسلے میں، اپنے علم کے بارے میں اور عمل کے سلسلے میں، یہاں پر آپ نے کہا کہ میں زیادہ جانکار ہوں، تو اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے اور اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ باب افشاء السلام من الاسلام، وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الایمان، الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار۔ سلام پھیلانا یہ اسلام کا جز ہے۔ حضرت عمار نے کہا تھا، تین چیزیں ایسی ہیں جس نے ان کو جمع کر لیا تو اس نے ایمان کو جمع کر لیا۔ اپنے سلسلے میں انصاف کرنا، اپنے نفس کے سلسلے میں انصاف کرنا، دنیا والوں کو سلام کرنا، اور فقیری کی حالت میں یا مال کی قلت کی شکل کی صورت میں مال خرچ کرنا۔ ان عبداللہ ابن عمرو ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ اب یہاں کون سا اسلام بہتر ہے، اس سے مراد ہے کون سا مسلمان بہتر ہے، یعنی خصلت۔ یہاں خصلت کے بارے میں یہ بات آئی ہے، کہا تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اس کو جس کو پہچانتے ہو اور اس کو بھی جس کو نہیں پہچانتے ہو۔ تو جس کو پہچانتے ہو اس کو سلام کرو اور جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ ثلاث من جمعہن، ان تینوں باتوں میں دنیا اور آخرت، خالق اور مخلوق، حاکم اور محکوم کی ساری تعلیمات سمیٹ دی گئی ہیں۔ کہا گیا ہے، یہاں کہا گیا ہے اپنے نفس کے سلسلے میں انصاف کرنا، سلام کرنا اور خرچ کرنا، ساری چیزیں اس میں آ گئیں۔
کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو کما حقہ ادا کرے. اپنا معاملہ ہو یا غیر کا انصاف لازم ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم. اگر اس کا قصہ اور قضیہ ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے تو ہم انصاف کریں گے، نہ چہرہ دیکھیں گے نہ مذہب دیکھیں گے. بذل السلام اگر اس کا معنی عام سلامتی لیا جائے، بذل السلام سلامتی سے سلامتی کا معنی لیا جائے اور اصطلاحی معنی کے ساتھ خاص نہ کریں تو اس میں مکارم اخلاق کی ساری صورتیں آ جائیں گی. کیونکہ جب آدمی سارے عالم میں سلامتی پھیلانے کا ذہن بنا لے اور سوچ لے کہ پوری دنیا کو ہم امن و امان سے بھر دیں گے، تو اس میں مومن، کافر، زیرو، غیر زیرو، انسان اور جانور کی تفریق ختم ہو جائے گی. سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا. ویسے بذل السلام کی بات جو آئی ہے عام طور سے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہی کے سلسلے میں ہے. باب کفران العشیر وکفر دون کفر فیہ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. شوہر کی نافرمانی کرنا اور ایک کفر دوسرے کفر سے چھوٹا ہوتا ہے، اس مفہوم کی روایت ابو سعید خدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے جہنم دکھایا گیا، اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں، یہ کفر کرتی ہیں. پوچھا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ کہا یہ شوہر کا کفر کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں. اگر آپ زندگی بھر ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، پھر تمہارے اندر کوئی کمی دیکھ لے، کوئی نقص دیکھ لے، تو یہ کہے گی آپ کے ہاں مجھے کبھی کوئی سکھ اور چین ملا ہی نہیں. مصنف رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح نیکیوں کو ایمان کہا جاتا ہے اسی طرح گناہوں کو کفر کہا جاتا ہے. لیکن جہاں کفر بولا جاتا ہے تو یہ ملت سے خارج کرنے والا نہیں ہے، صرف شرک کرنے کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ جہاں پر بھی کفر کی بات کہی گئی ہے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوگا. کفر کے درجات ہیں، جیسے کفر تکذیب، اقرار اور تصدیق نہ ہو، آدمی نے اقرار بھی نہیں کیا اور تصدیق بھی نہیں کیا. نمبر 2 کفر جہود، یعنی دل میں یقین اور زبان سے انکار، دل میں یقین ہے پر زبان سے انکار کرتا ہے. اور کفر نفاق، اقرار ہو پر تصدیق نہ ہو. اور کفر عمل، اقرار اور تصدیق ہو لیکن عمل نہ ہو، یہ مخلد فی النار نہ ہوگا. اور کفر یہ ایمان کا ضد ہے. حضرات یہ مسائل تھے، یہ سب بڑے مسائل ہیں، بڑے اہم مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.